اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا صلاة تفرج بها الكرب وتحل بها العقد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تعالی کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی مجھے طلباء و علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر، ان کی تحقیق، ان کے انوار، برکات، اثرات دائماً نصیب فرمائیں. آمین. رمضان کا مبارک مہینہ الحمدللہ قریب آ رہا ہے اور اس میں باقی 14 یا 15 دن رہ گئے. اس سے پہلے بھی اس پر کچھ باتیں عرض کر دی تھیں. تو رمضان کا مہینہ چونکہ بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی برکت والا ہے، تو اس کی برکات اور انوارات کے حصول کے لیے پہلے سے تیاری شروع ہو جائے. دنیا میں جو چیز لوگوں کی نظروں میں بہت اہم ہوتی ہے، اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے، تو تیاری بھی پہلے سے شروع ہوتی ہے. اور اس جیسی سعادت اور برکت تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. اس رمضان کا ایک ایک دن قیمتی ہے. اس لیے ہمیں شعبان میں اس کی تیاری کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں
اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ اتنے زیادہ روزے نہ رکھتے تھے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں یوں سمجھیے تقریباً پورا شعبان روزہ رکھتے، تقریباً، پورا تو نہیں، کچھ دن بچ جاتے، تقریباً شعبان میں آپ کا عمل کیسا؟ اور ہمارے ہاں رمضان کی تیاری کی فکر خاص نہیں ہوتی ہے، تو ابھی سے تیاری، ابھی سے فکر۔ شعبان کے ایک ایک دن کی گنتی کرنی ہے، ویسے بھی حدیث میں حکم ہے شعبان کے چاند کی گنتی رکھو رمضان کے لیے، تو گنتی ہو، جب ایک ایک دن گنیں گے تو رمضان کا انتظار بڑھتا چلا جائے گا۔ اور رمضان کے اندر، شعبان کے اندر روزوں کے علاوہ تلاوت کی ترتیب بھی ہو اور رمضان کے لیے دعائیں بھی شروع کی جائیں کہ اللہ رمضان کے روزے دینا، تراویح دینا، اور پوری تراویح، یوں نہیں کہ چند راتوں میں پڑھیں اور بقیہ راتوں میں گم ہو جائیں، اور یوں بھی دعا ہو کہ پوری 20 رکعت ملیں، یوں نہ ہو کہ 8 پہ گزارا کر لیا جائے، 8 تراویح نہیں ہوتی ہیں، جو صرف 8 پڑھے وہ سر سے تراویح سے محروم رہ گیا۔ اور پوری کوشش ہو کہ رمضان کے اندر نماز میں پورا قرآن سننا ہے، مہینہ بھی قرآن کا ہے، تو یہ تبھی ہوگا جب ایک رات بھی تراویح کا ناغہ نہ ہو، ایک رکعت بھی نہ رہے۔ جو پورا قرآن سننے کا شوق رکھتے ہیں اور عزم رکھتے ہیں، اگر کبھی کسی وجہ سے کسی تراویح میں 2-4 رکعتیں رہ جائیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا قرآن ان رکعتوں میں رہ گیا اتنا پھر کسی حافظ جی کو کہیں بھائی میں نے تراویح کی 2 رکعتیں باقی پڑھنی ہے، آپ مجھے قرآن سنا دیں، 2 آدمیوں کی جماعت ہو جائے گی، یوں پورا قرآن بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے شوق، یہ ہے ترتیب۔ اللہ والوں کے ہاں تو یہ ترتیب ہوتی تھی، یہ تیاری کرنی ہے رمضان کی۔ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کی تیاری کا ہے، روزوں کے لحاظ سے تلاوت، اب تلاوت کی عادت ہو تو رمضان میں خوب تلاوت کریں گے۔ عام طور پر اب سستی اور غفلت کا حال یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ پورے 11 مہینے میں لوگ پورا قرآن بھی نہیں پڑھتے، لے دے کے کچھ جگہوں میں صبح کو یاسین پڑھ لی جاتی ہے، بس کہیں وہ بھی نہیں، تو تلاوت کا پتہ ہی نہیں، کوئی پورے 11 مہینے میں قرآن کھولتا ہی نہیں کہ کھول کے دیکھے، ایک رکوع پڑھے، ایک پاؤ پڑھے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ کوئی اچھی زندگی نہیں گزر رہی ہے۔ نیکیوں سے، فرائض سے، عبادات سے غفلت۔ اللہ والے کہتے ہیں جو عبادات سے غفلت کرتا ہے تو جنات و شیاطین اسے اپنا کھلونا بنا لیتے ہیں۔ کھلونا سمجھتے ہو؟ جیسے کھیل کے اندر یہ کھیل یوں چیز ڈالی یوں، تو شیطان استعمال کرتا ہے، یوں کر، یہ آرام سے ذرا بھی نہیں سوچتا، اور ذرا دل کے اندر اٹک نہیں ہوتی، کھٹک نہیں ہوتی، میں یہ نہ کروں، یہ گناہ ہے، یہ اللہ نے منع کیا،
ایک ترتیب پہ، بس غلط ترتیب پہ چلے جا رہے ہیں. بہت سارے گناہ تو وہ ہیں کہ انسان ان کو اپنی زندگی کا، اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیتا ہے. زندگی طبیعت کا حصہ ہے، تو نہ کوئی اٹک نہ کھٹک. دیکھو شیطان کا کھلونا کیسے بنا. جب آدمی عبادت میں ہوتا ہے، تقوی میں ہوتا ہے، تو پھر آدمی کے لیے گناہ کے کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں. گناہ کرنے میں بھی بوجھ نہیں کرتا. اگر کسی خواہش سے، کسی ماحول کے اثر سے اگر یہ کر بیٹھتا ہے تو پھر بہت ہی پشیمان، پریشان کہ کتنی بڑی غلطی کر لی. اس لیے نیکیوں میں لگیں، جتنا تلاوت، عبادت، یہ وہ. انسان کی ایک طبیعت ہے، اپنے آپ کو جن عادات میں، اعمال میں مصروف رکھتا ہے، طبیعت اسی کے مطابق ڈھلتی بنتی جاتی ہے. گناہوں کی عادت وغیرہ ہے، بس اسی میں ڈھلے گا، اسی میں چلے گا. نیکی کا شوق نہیں. اگر نیکیوں میں خوب چلے گا، بس یہ طبیعتی عادت. ہر نماز کے وقت طبیعت خود تقاضا کرے گی. یہاں تک کہ اذان کے وقت میں دیر ہو رہی ہے تو حیران، بھائی ہمارے یہاں اتنے بجے اذان ہوتی، آج کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اتنا انتظار دماغ کے اندر وہ شروع ہو جاتی ہے. وہ الارم کہتے نا، الارم، وہ الارم ہوتا ہے. کوئی دیر ہو رہی. نماز کی بات، نماز کے وقت میں جتنی دیر ہو اتنا طبیعت میں ہو. یہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، جماعت کا شوق نہیں، اس کو بھی احساس نہیں. جماعت ہے لیکن اس کو یہ شوق نہیں کہ میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھوں. جس کا شوق ایسا کہ تکبیر تحریمہ اور اسی کی وہ عادت رکھتا ہے، معمول رکھتا ہے، اس کی حالت ہی ہوگی. بندہ گھر میں بیٹھے، کمرے میں بیٹھے، پرواہ ہی نہیں ہے. نماز با جماعت کی تو بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اس سے اندازہ فرمائیے کہ حدیث میں ہی جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں ربنا لک الحمد. فرمایا جس آدمی کی یہ تحمید، یہ ربنا ولک الحمد فرشتوں کے موافق ہو گیا تو اس آدمی کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی چھوٹے سارے گناہ معاف، سارے گناہ. اب موافق کیسے؟ ایک تو جس طرح وہ خلوص و اخلاص سے، یہ خلوص و اخلاص سے، وہ توجہ سے. اس کی بھی توجہ ایسے نہیں کہ خیال کہاں پڑھ کے آ رہا ہے، اور یہ بھی کہ جس وقت انہوں نے کہا یہ بھی کہے. تو تبھی ہوگا جب امام کی حامدہ ختم ہو، اس سے پہلے نہیں، ختم ہو وہ فوراً کہیں. تو بھی فوراً سستی نہیں، غفلت نہیں. تو دیکھو جماعت کے فوائد. ابھی سے شعبان میں طبیعت ہو، عادت ہو، بھئی میں اس چیز کی طبیعت بناؤں گا، عادت بناؤں گا. رمضان میں اس عادت کی مجھے فوائد حاصل ہوں گے، مجھے برکات حاصل ہوں گے. رمضان کے فضائل انوار تو انشاءاللہ رمضان میں عرض کیے جائیں گے، مگر ابھی سے ترتیب اور تیاری ہر عمل کی، ہر عبادت کی، ہر دعا کی. اور ابھی سے طبیعت ہو، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں یہ ترغیبات رکھیں اور اپنے گھروں کا ماحول ابھی سے بنائیں. رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ یہ وقت تلاوت کا، یہ وقت نماز کا، یہ وقت دعاؤں کا. رمضان اس کے لیے دعاؤں کی بھی جدا ترتیب ہوتی ہے. رمضان کی عبادات جم کی جاتی ہیں. عام حالات میں ہماری عبادات میں آمد و رفت لگی رہتی ہے. آمد و رفت کیسے؟ بس عین موقع پر نماز پہ پہنچنا ہے. پھر چلو یہ سوچ کچھ بھلی ہے، اسی وقت شلوار بھی اوپر کھینچ لی، نماز پڑھی. اگر اس میں بھی وہ عین موقع پر پہنچا، ادھر لٹک کے کھڑے ہو جائیں گے.
جو 1 منٹ دیر ہے اور بیٹھیں کیوں پھر کھڑا ہونا. اب 1 منٹ پھر منٹ ہوا, گھڑیاں دیکھنا شروع کریں, امام صاحب دیر کیوں کر رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. ادھر سلام پھیرا, واپسی شروع. جن نمازوں کے بعد کوئی وہ سنت ہی نہیں, بس روانہ ہو جائے. سنت ہے بس پڑھی اور گئے. یہ ہماری بھاگ دوڑ کی. نہ نماز سے پہلے انتظار کا شوق ہے, نہ نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنے اور بیٹھنے کا شوق ہے. یہی کام پھر رمضان میں بھی ہوتا ہے. بالخصوص وہ جو کوئی شکاندار ہیں, ان کی تو دوڑیں رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ اس میں خوب کاروبار چلتا ہے. عام حالات میں ہم لوگوں نے نیند کی آواز بھی آ رہی تھی. سائیں توجہ فرما میں ذرا. یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. مسجد میں نہیں بیٹھنا, تلاوت نہیں کرنی. کوئی گھر میں یا ادھر ادھر کچھ مشکل ہے تو پھر تھوڑا دعا کے لیے بیٹھ گئے کہ دعا آرام سے کر لینی. دعا میں بھی خود غرضی ہے. عین موقع آیا بس تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھنا ہے, دعا کرنی ہے بس. وہ جب وہ موقع بھی ختم تو ہر چیز ختم. بھلا اللہ کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے. اللہ کے احکامات کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے, یہ تو بالکل ناپسندیدہ طریقہ ہے. تو ابھی سے عادت, پہلے آ کے بیٹھے. نماز کے انتظار میں آدمی جتنی دیر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں, حدیث میں. اور بلکہ بعض حضرات تو عجب بات کہتے ہیں کہ اس میں نماز مقبول کا ثواب ملتا ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا, ہم کو اپنی نماز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کیسے پڑھی ہے. پڑھنے سے مراد توجہ ادھر تھی, نماز کی طرف تھی, ٹوٹی پھوٹی نماز سے پڑھ لی. لیکن جو انتظار والی بات ہے وہ تو اللہ نے فرمایا جتنی دیر انتظار کرے گا اتنی دیر یہ اس کی نماز ہے, اتنی دیر یہ اس کی نماز ہے. اس میں تو کوئی ٹوٹی پھوٹی ہونے کی بات نہیں, بس انتظار میں بیٹھے سے باتیں نہ کرتے رہو. ایک کام سے بچنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز کی انتظار میں پھر باتیں, وہ اللہ کے بندے پھر ایسا باتیں بھی نہ کریں گے, بس آواز آتی رہے گی. اس کی نماز میں خلل, اس کے ذکر میں خلل, اس کی دعا میں خلل, بڑی تنگی ہوتی ہے. چپ کر کے بیٹھے, انتظار. اگر دنیاوی باتیں مسجد میں کریں گے تو دنیاوی باتیں مسجد میں کرنا حدیث میں ہے. آدمی کی نیکیوں کو یہ باتیں ایسے کھاتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. مسجد میں نیکیاں بنانے آیا, گنوانے آیا, بس آرام سے ترتیب سے چپ کر کے بیٹھے. خیال ادھر ہے ادھر ہے اس کی پرواہ نہیں ہے, بس بیٹھے ہیں, انتظار ہو رہا ہے, دنیاوی باتیں نہیں ہو رہی. یہ انتظار کرنا, اس میں اللہ تعالی نماز کا ثواب عطا فرما دے. پہلے سے عادت ہو, یہ مسجد میں نماز کے لیے بھاگ دوڑ والی عادت نہ ہو. بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کبھی کوئی ضرورت ہوتی ٹھیک ہے آؤ جاؤ, سکون سے بھی پہلے پہنچوں گا, پہلے جا کر کے اطمینان سے بیٹھوں گا, سنتیں ہیں پڑھوں گا, نماز کے بعد بھی کچھ دیر. اور سنیے حدیث میں ہی جب آدمی نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اے اللہ اس پر رحمت فرما. کسی میں اے اللہ اس کی مغفرت فرما, اللہم صلی علیہ, اللہم ارحم. یہ دیکھو کتنی اہم دعائیں ہیں. ہمارے لیے فرشتے دعا کریں, وہ ایک تھوڑی, بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں. اب بیٹھا ہے نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھا ہے, 10 منٹ بیٹھا ہے, تو ابھی سے تیاری ہو. بندختے نٹ ہو رہے نا, ای ہوئے خناٹ ولدا بس محسوس. اللہ تعالی ہم